بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں کاشف رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں احسان علی عارف ایڈوکیٹ صاحب۔ آج مسجد رحمت للعالمین کے حوالہ سے لاہور ہائی کورٹ میں ہیرنگ تھی، تو ہم سر سے پوچھیں گے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، آپ نے مسجد رحمت للعالمین کے حوالے سے ریٹ فائل کی تھی اور توہین عدالت کے حوالے سے بھی ریٹ فائل کی تھی، تو آج ہیرنگ تھی، تو کیا اپڈیٹ ہے؟ میں نے 2018 میں بھی ریٹ فائل کی تھی، مسجد کھلوائی تھی، پھر یہ میں نے 15 اکتوبر کو بھی فائل کی اور جس پر یہ پروسیڈنگ ہوئی، اور پھر میں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ توہین عدالت کی درخواست ہوتی ہے ریٹ میں، اگر جو حکم ہوتا ہے اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے تو پھر یہ درخواست دائر ہوتی ہے جو میں نے دائر کی تھی۔ تو آج اس کی بڑی اہم سماعت تھی، چونکہ میں اس کا اسٹیک ہولڈر ہوں، میں اس کا پیٹیشنر ہوں اور میری یہ درخواست ہے، تو ظاہر ہے کورٹ میں میں پیش ہوتا ہوں، میری ہیرنگ ہوتی ہے۔ کورٹ سے میرا جو مکالمہ ہوا بڑا دلچسپ تھا، اور میں نے کورٹ سے کہا کہ جناب رمضان آ رہا ہے اور اس مسجد کو کھول دیں، تو سرکار کی طرف سے کہا گیا جناب DIC ہوتی ہے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی، اس کی میٹنگ ہو چکی ہے اور PIC کی میٹنگ ہونی ہے، اس میں فیصلہ ہونا ہے، اس کے بعد ہم نے ان کو سننا ہے، پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس پر میں نے کورٹ سے کہا کہ جناب یہ تو وہی سٹوری ہے جو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کی تھی کہ DIC ہو گئی یا PIC ہونے والی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی ہماری PIC کے ممبرز پورے نہیں تھے تو وہ ڈیلے ہو گئی، تو اب وہ PIC جو ہے نا 2 تاریخ کو ہوگی، یا 3 کو، سوری، کہا کہ 3 تاریخ کو ہماری PIC ہوگی، اس میں ہم فیصلہ کریں گے، پھر ہم ان کو سنیں گے اور سن کر ہم فیصلہ کریں گے، تو ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اب 4 تاریخ رکھ لیجئے۔ پھر تو جج صاحب کہنے لگے کہ پھر 3 کو ان کی میٹنگ ہے، تو پھر 4 کو تو انہوں نے آپ کو بھی سننا ہے تو ٹائم نہیں ہوگا، تو میں نے کہا پھر 9 رکھ لیجئے۔ تو پھر جج صاحب کہنے لگے کہ درمیان میں 2-3 دن چھٹی آ جانی ہے، تو میں نے کہا جی اللہ کا گھر کھول دیں، بس کر دیں اب۔ تو کہنے لگے آپ کا موقف ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کا گھر کھلنا چاہیے، اور انہوں نے سرکار کو بھی کہا جی آپ مسجدیں کیوں بند کرتے ہیں، یہ کون سا تک بنتا ہے، مسجد کھولیں، رمضان ہے، لوگ وہاں نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، عبادت کریں گے۔ تو ان کا جی سر ہم کھولتے ہیں، جی ہمیں تھوڑا موقع دیجئے۔ تو عدالت نے کہا احسان صاحب ایک موقع دے دیتے ہیں ان کو، چلو ہم 13 رکھ لیتے ہیں، اگلا جمعہ، اگلے جمعے تک یہ ہر صورت فیصلہ کر کے آئیں گے، آپ کو بھی سنیں گے۔ میں نے کہا جی اب میرا لکھ دیں کہ وہ ہمیں سنیں گے، ہمیں ہیرنگ دیں گے۔ تو جیسا میں کہا ہاں جی، ان کا جی ہم ان کو ہیرنگ دیں گے، انہوں نے کمٹ کیا۔ تو عدالت نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر 13 لے لیں، تو 13 تک۔ میں نے کہا جی 13 کو اگر کوئی گڈ نیوز ملتی ہے تو میں پھر کوئی اعتراض نہیں، اتنا صبر کیا 2-4 دن اور صحیح۔ تو پھر سرکاری وکیل بولے جی ضرور گڈ نیوز ملے گی، جی آپ کو گڈ نیوز ملے گی۔ اور انہوں نے بھی کہا، اور جج صاحب نے بھی کہا، جیسے جیسچر یہ گیا ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کریں گے مسجد کھولنے کا، اور اچھا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ، مسجد کھلے گی بھی، اور اس میں یہ ہمیں سنیں گے، ہمارا موقف بھی لیں گے اور ہمیں سن کر ہی فیصلہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس میں اسٹیک ہولڈر ہیں، ضرور اللہ کا گھر کھلے گا۔ اور جج صاحب چونکہ یہ نئے آئے ہیں، وہ جج نہیں ہے جس نے پہلے سارے کیس کو سنا تھا، وہ مسٹر جسٹس شہرام سرور چودھری صاحب تھے، یہ مسٹر جسٹس محمد جواد ظفر صاحب ہیں۔ تو تھوڑا سا کورٹ جس نے خود فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرانے میں۔ کورٹ چینج ہو گئی ہے، تھوڑا لینیٹ ویو لیا ہے انہوں نے، تو میں سمجھ رہا ہوں، لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ ہمیں عدالتوں سے زیادہ لڑنا نہیں ہے، ہمیں یہیں سے کچھ لینا ہے۔ تو پھر ہم نے اس پہ ایڈمٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ 13 ہی دے دیں، لیکن 13 کو کچھ خبر ملنی چاہیے۔ جس پر جج صاحب نے کہا کہ احسان صاحب بے فکر ہو جائیں، اگر 13 کو یہ فیصلہ کر کے نہیں آتے تو میں ڈے ٹو ڈے اسے چلاؤں گا، یعنی روزانہ کی بنیاد پہ چلاؤں گا۔ جج صاحب نے یہ بات 2 سے 3 مرتبہ کہی، اور پھر جب میں گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ کا گھر بند ہے اور مسجد کھلنی چاہیے، تو جج صاحب خاموشی سے مسکرا کے کہتے ہیں احسان صاحب آپ کے کیس میں مجھے کمنٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو آپ صحیح کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ زبردست ہے۔ تو پتہ نہیں اس کا کیا مطلب تھا، بہرحال ہمیں بڑی امید ہے کہ جو ہم نے سفر شروع کیا تھا اور بڑے اس میں مد و جزر آئے، وہ جو ہے نا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، یہ والا معاملہ ہمارے ساتھ رہا۔ اور جیسے سید اعلی حضرت فرماتے ہیں نا کہ تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے یہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو ہم اس پر جو ہے وہ اس امید پر ہم چلتے رہے اور سرکار کی بارگاہ پہ بھروسہ کر کے انشاءاللہ یہ مسجد ضرور کھلے گی۔ حالات کی سنگینی جو ہے اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں جو براہ راست اس سے ریلیٹڈ ہے،
جن کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے تو وہ تو سمجھ رہے ہیں، لیکن جن کے ساتھ کچھ نہیں ہوا نا وہ سنگینی کو نہیں سمجھتے. خاص طور پر ایسے لوگ جو چھپے ہوئے ہیں اور چھپ کر انہوں نے سمجھا گا ہم تو بڑے ایکسٹرا اسمارٹ ہیں، ہم تو بڑے جو ہے نا وہ اسمارٹ آدمی ہیں اور ہم نے دیکھو جی ہم قابو بھی نہیں آئے اور ہم نے تو یہ کر دیا اور وہ کر دیا. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ایکسٹرا اسمارٹ قسم کے لوگ، وہ ان کی سنگینی نہیں سمجھتے کہ لوگوں کے ساتھ بیتی کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے. ہمارے ساتھ تن بیتی بھی ہے، من بیتی بھی ہے، جگ بیتی بھی ہے، ہم نے سب کی سنی بھی ہے اور اس مسئلے میں سب سے زیادہ ہم کھڑے بھی رہے ہیں. ہر معاملے کو ہم نے فیس بھی کیا ہے، انتظامیہ کا پریشر بھی اور دیگر لوگوں کا پریشر بھی، حکومت کا پریشر بھی، اپنوں کا بھی بیگانوں کا بھی، ٹھیک ہو گیا. سارے پریشر ہم نے فیس کیے ہیں تو آج ہم جگہ پہ پہنچے ہیں اور انشاءاللہ اللہ رسول چاہیں گے تو اچھے نتائج آئیں گے.